الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی جاءت لدعوت الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب والتابعین لهم ثم اہل التقى والنقى فی العلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحدید کی 4 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25۔ انشاءاللہ العزیز ان 4 آیات کریمہ کا آج درس ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کا ذکر فرماتا ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت کے فکر سے غافل کرتی ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں اور آخرت کے فکر سے جو ہے غافل کرتی ہے۔ ایک ہے خوشی، راحت،
دولت مندی اور آرام، کہ انسان جو ہے ان خوشیوں میں، عیش و عشرت میں، دولت میں اور اپنی فراوانی میں اتنا مبتلا ہو کر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتا ہے، اور آخرت کی فکر کو بھی بالکل بھول جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی دنیا دار ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، جن کو نہیں پتہ کہ دنیا کہاں سے آ رہی ہے، دولت کہاں جا رہی ہے، ان کی نوکر چاکر، ان کے ساز و سامان، ان کے مکانات، ان کی بلڈنگیں، ان کی گاڑیاں، ان کے زمینیں، ان کے نوکر چاکر، وہ اس میں، اس عیش و عشرت میں، راحت اور آرام میں وہ اتنے مگن ہیں کہ وہ اگر اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ برائے نام یاد کرتے ہوں گے، اور جتنا ان کو یاد کرنا چاہیے اتنا یاد نہیں کرتے۔ ادروائز جب رب تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی دولت دی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی دولت کو خرچ کرے غریبوں پر، ایسے اللہ کے راستے میں، اور یا پھر جو ہے ان کو دولت کی تو فکر نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول بننے کے لیے ہر وقت عبادت میں مصروف رہیں اور دنیا کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن ان کا مسئلہ کاروبار میں مصروف ہو جانا، نمازوں کا ضائع ہونا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، غریب کو بالکل جو ہے اس کا خیال نہ رکھنا، لوگوں کا حق مارنا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی یاد سے اس آدمی کو غافل کر دیتی ہے، اور فکر، آخرت کا فکر بھی اس کا کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر پچھلے درس میں آیت نمبر 21، آیت نمبر 20 اور 21 میں ہو چکا ہے، جس میں یہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ کھیل کود ہے اور زینت ہے، اور جو آپس میں جو تم فخر کرتے ہو ایک دوسرے کا، ہاں جی، کہ مال میرے پاس زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، فرمایا یہ اس کھیتی کی طرح کہ جس اللہ بادل برساتا ہے تو کھیتی پر تر سبز ہوتی ہے، پھر وہ کچھ عرصے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو اس کا ذکر جو ہے نا کہ انسان عیش و عشرت میں، دولت کی فراوانی میں، اپنے مال کی زیادتی میں، دنیاوی عہدے میں، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس کا ذکر پچھلی 2 آیتوں میں ہو چکا ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ ہے جو مصیبت اور غم ہے، جو مصیبت اور غم ہے۔ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو بھول جاتا ہے خوشی میں، راحت میں، آرام میں، بہت حد سے زیادہ خوشی ہو، حد سے زیادہ آرام ہو تو نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کو فکر نہیں ہوتا کسی بات کا۔ دوسری چیز جو ہے جس سے آخرت کا غم ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے، خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ مصیبت اور غم ہے۔ انسان پر اتنی مصیبت آ جائے، اتنا غم آ جائے تو وہ اس میں اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی گستاخی کر دیتا ہے، اور وہ غم میں اور مصیبت میں وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور ایمان سے دور جا پڑتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس دوسری جو چیز ہے نا کہ انسان مصیبت میں یا غم میں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے، آج اس کا ذکر ہو رہا ہے۔
ہاں جی، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت زمین میں تمہیں نہیں پہنچتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی جو تمہیں داخلی مصیبت ہو تمہارے جسم کی، تم بیمار ہو جاؤ، تمہارا نقصان ہو جائے، تمہاری اولاد کا نقصان ہو جائے، تمہاری فیملی کا نقصان ہو جائے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا کوئی جو ہے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے، داخلی مصیبت تمہیں آ جائے، یا تمہاری زمینوں میں کات پڑ جائے، کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، زلزلہ آ جائے، مکان گر جائیں اور اندھیری آ جائے، جو ہے کسی وجہ سے تمہاری زمینیں ختم ہو جائیں، مکانات تباہ ہو جائیں، کاروبار تباہ ہو جائے، تمہاری آمدنی کا حصہ ختم ہو جائے، یہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، بیماری کی حالت میں، کات سالی کی حالت میں، بارشیں نہ ہوں، تمہاری فصل نہ ہو، یا پکی پکائی فصل ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، بندے مارے جائیں تمہارا نقصان ہو جائے، مکان گر جائیں، زلزلے آ جائیں، کوئی بھی مصیبت کسی قسم کی آ جائے، فرمایا یہ نہیں آتی الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، مگر یہ سارا کچھ ہمارے پاس ایک کتاب میں یہ پہلے لکھا ہوا ہے، مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے۔ ہاں جی، یعنی مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے میں نے لکھ دیا کہ کس کا کتنا نقصان ہوگا، کس کو کتنی خوشی ہوگی، کس کو کتنا غم ہوگا، کس کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ سب کچھ 50,000 سال پہلے لکھ دیا، اسی کا ذکر آ گیا۔ یعنی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، تمہاری داخلی مصیبت ہو یا خارجی مصیبت ہو، یہ نہیں پہنچتی، مگر یہ اسی کا حصہ ہے جو ہم نے مخلوق کو ان مصیبتوں کو آنے سے پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ لکھنا لوح محفوظ میں اور پھر کو اس کے مطابق اس مصیبت، تکلیف، دکھ اور سکھ کو پہنچانا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے یا مشکل ہے اس کا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ ہاں جی، فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھنے سننے میں آیا کہ اللہ کو اتنا ترس نہیں آیا کہ اس غریب کا اتنا مال نقصان ہو گیا، اس کا باپ مر گیا، اس کو یتیم چھوڑ دیا، اس کو یہ کر دیا۔ یہ جاہل لوگ کہتے ہیں نا، اس کے غریب کے پاس پہلے کیا تھا کہ اللہ نے ایک اور مصیبت اس پر ڈال دی، ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ یہ مصیبت جو تم پر آئی ہے، یہ اللہ کی قضاء اور قدر جو اس نے لکھا ہے اس کا انکار ہے، اس کی توہین ہے۔ جب ساری اچھائی اور برائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس نے یہ پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، قضاء و قدر کا مسئلہ ہے۔ اور ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ بچہ جو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی 120 دن کا، 120 ڈیز کا ہوتا ہے، کہ فرشتہ آ کر 4 چیزیں لکھتا ہے اللہ کے حکم سے، کہ اس نے مرنا کب ہے، اب آ گیا نا،
چاہے وہ اس کو جوانی میں مار دے یا اس کو بڑھاپے میں مار دے یا بچپن میں مار دے یا ایک آدمی کے 4 بیٹے چاروں کو مار دے، اس کا حکم ہے نا. اس نے کہا فرشتے کو کہ اس کی اتنی عمر لکھ دے، اس نے لکھ دی. اب جب وہ لکھی گئی ہے تو اس کے مطابق ہی انہوں نے مرنا. یا کسی کا لکھ دیا کہ اس نے بیمار ہونا ہے، اس کو تکلیف پہنچنی ہے، اس کو آرام پہنچنا ہے، اس کو بھوکا مرنا ہے، اس کو مالدار ہونا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا. یعنی لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو رزق کتنا ملے گا، یہ ساری عمر بھوکا مرے گا یا اس کو مالدار ہونا ہے، اس کو جو ہے یہ اچھا بنے گا یا برا بنے گا، اور جب مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. یہ کہ کب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال، آج کے 50,000 سال نہیں. یہ جو 24 آور کا دن ہے یہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو دن کی مقدار ہے نا کہ 1000 سال کا ایک دن جو ہے، وہ دن 50,000 سال پہلے رب تعالیٰ نے لکھ دیا. کیسے لکھ دیا؟ یہ نہیں کہ اس نے کاغذ پر لکھ کر مور لگا کر اس نے پھر اس میں رکھ دیا. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اس نے لکھ دیا، ورنہ جیسے اس کی ذات بلند اور بالا ہے اور انسان بالکل پست ہے، جس طرح ہمارے اور رب کی ذات میں فرق ہے، اسی طرح اس کے سمجھانے میں بھی فرق ہے کہ اس نے کیسے لکھا ہے. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ہم ایک معاہدہ لکھتے ہیں، ایک کاغذ لکھتے ہیں، اس پر سٹیمپ لگاتے ہیں کہ یہ پکی بات ہو گئی. رب تعالیٰ ان کاغذوں کا اور ان چیزوں کا محتاج تھوڑا ہے کہ اس نے اس طرح لکھا ہے. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اللہ بہتر جان. جب اس کی ہم ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے، کیسے ہم سمجھیں کہ اس نے کیسے لکھا ہے؟ لیکن اس نے 50,000 سال پہلے یہ بات لکھ دی کہ اس کو فلاں آدمی کو داخلی مصیبت آئے گی یا خارجی مصیبت آئے گی. ہاں جی. اب چاہیے کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب خوشی آئے یا مصیبت آئے تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ مصیبت اور تکلیف اس نے پہلے اس لیے لکھ دی، اور اللہ پر یہ اس لیے آسان ہے تاکہ انسان سمجھ آئے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا، جو چیز اس کا نقصان ہو گئی، جو چیز فوت ہو گئی، اس کی نقصان ہوا، اس کی اولاد مر گئی یا اس کا مال تباہ ہو گیا، اس کی چوری ہو گئی، کات سالی آ گئی، زلزلہ آ گیا، اس کے کاروبار ختم ہو گئے، ہر قسم کا نقصان ہوا. ہاں جی. لا تاسوا علی ما فاتکم، جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرے. یعنی چاہیے اس کو کہ اس پر افسوس نہ کرے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اس کو عیش و عشرت رب تعالیٰ نے دولت دی ہے اس پر خوش نہ ہو. اطرائے نہیں. خوش کا مطلب اطرائے نہیں. ایک تو یہ ہے نا خوش ہونا کہ ظاہر انسان کو نعمت ملتی ہے نا تو اس کے وجود میں خوشی آ جاتی ہے، یہ منع نہیں ہے. یعنی یہ کہتے پھر نہ دیکھو، پھر ہمیں دیکھا ہے، ہمارے مقابلے میں آئے تو صحیح اتنا مال و دولت لے کر، کوئی دکھاؤ تو صحیح جس کی اتنی زمینیں ہوں، کوئی دکھاؤ تو صحیح جس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہو، کوئی دکھائے صحیح جس کے پاس اتنے گھوڑے، اتنی گاڑیاں، اتنی کاریں، اتنے مربع ہوں. یہ اترانا جو ہے نا، فرمایا رب تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے تقدیر جو لکھ دی وہ اس لیے لکھ دی کہ میرے بندے اگر تمہارے اوپر خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. مقصد کیا ہے؟ جب خوشی آئے تو کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اترانا نہیں، مقابلہ نہیں کرنا کسی سے، اعلان نہیں کرتے پھرنا. ہاں جی. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس کا رب کا انکار نہ کرنا، اس پر وویلا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اس پر صبر کرنا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں آ جائے اس پر اتراؤ نہیں. کیوں؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،
اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر اترانے اور بڑائی مارنے والے کو، جو گپے مارے، جو اترائے، جو لوگوں سے مقابلہ کرے، جو لوگوں میں یہ کہتا پھرے، فخر کرتا پھرے، اتراتا پھرے اور اپنے میں نہ رہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جو فخر کرے، اور وہ فخر کرنے والا جو ہے مختال فخور کون ہے جس کو پسند نہیں کرتا؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یبخلون، جو خود بخیل ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ اتنا دینے کے باوجود الذین یبخلون، جو بخل کریں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی منع کریں دینے سے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ رب تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ خود بھی نہیں دیتے اور کسی کو دینے بھی نہیں دیتے، منع کرتے ہیں کہ نہیں اس کو نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو مختال فخور، جو نہ خود دے، الذین یبخلون، جو بخیل ہو، اور وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کرنے کے لیے کہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیرے اللہ کے اس حکم سے تو یاد رکھو اللہ بے شک بے نیاز ہے اور سب خوبیوں والا ہے۔ وہ غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اور حمید ہے، اس میں سب خوبیاں موجود ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نہ خدا کا نافرمان بنے، نہ گستاخ بنے، اور ایمان سے غافل نہ ہو، ایمان سے دور نہ ہو، تقدیر کا انکار کر کے۔ کہ تقدیر، یہ جب اس کو پتا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اور وہ جو اتنا مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ بلکہ قرآن مجید میں سورۃ روم میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، یا ایک مقام پر آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، اور تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے پر آتی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے نا، اس کے ہاتھوں کے، اس کا عمل ہوتا ہے، جو اس کا فعل ہوتا ہے، اس کی سزا اس کو ملتی ہے، وہ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جو بھیجتا ہے وہ تمہارے اس گناہوں سے کم بھیجتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، بہت ساری باتوں وہ تمہیں معافی کر دیتا ہے۔ یعنی جرم بڑا ہوتا ہے، اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہارا سب کچھ ختم کر دے، لیکن رب تعالیٰ وَيَعْفُو عَن کثیر بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے اور تھوڑی سی سزا تمہیں دیتا ہے جو تمہارے مصیبت آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جب رب تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تقدیر 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا جو ہے تمہارے سامنے آتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہے نا 50,000 سال پہلے کہ یہ ہاتھوں سے ایسا کام کرے گا، پھر اس کی جو ہے اوپر اس کی اللہ کی طرف سے یہ مصیبت اس پر آئے گی۔ ایک بات یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو اس نے کہا نا تمہارے ہاتھوں کے کرنے سے یہ مصیبت آتی ہے، یعنی انسان کو جب کوئی مصیبت آئے تو اس کو منہ سے نہیں پکنا چاہیے کوئی چیز، اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کسی گناہ کی سزا میں رب تعالیٰ نے میری اولاد کو، میرے گھر کو، میرے بچوں کو، میرے کاروبار کو اور یہ نقصان پہنچایا ہے۔ جب اس کو یہ اندازہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے گا اور نعمت پہ لیے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔
اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی. ہاں جی، یعنی وہ چاہے تو معاف کر دے اور انسان کو تکلیف اور دکھ نہ پہنچائے، اور چاہے تو تمہارے ہاتھوں کی تمہاری سزا جو تم نے فعل برا کیا ہے یا تم سے گناہ سرزد ہوا ہے، چاہے تو وہ تمہیں مصیبت بھیج دے. ہاں جی، اور جو اس نے پہلے بھی لکھا ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہی ہے نا. تو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے. ہاں جی، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس مصیبت سے زیادہ نہیں ہوتا. یعنی مصیبت تو زیادہ رب تعالیٰ دینا چاہتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی بہت سارے سزائیں معاف کر دیتا ہے اور تھوڑی بہت مصیبت اس کو پہنچ سکتا ہے. جیسے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، تھوڑی سی مصیبت جو ہے رب تعالیٰ اس انسان کے لیے بھیج دیتا ہے. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو کانٹا لگتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، ہاں جی، یا اس سے کوئی بڑی مصیبت آتی ہے. کانٹا چبھنا تو معمولی بات ہے نا، اس کو ٹھوکر لگی، اس کا ناخن اکھڑ گیا، اس کو کانٹا لگ گیا، اس کو پتھر سے چوٹ لگ گئی، یا اس سے بڑی مصیبت کوئی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک خطا معاف کر دیتا ہے. لہٰذا اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اور اس مصیبت کو یاد کر کے وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور غور کرے کہ کہیں میرے کون سے گناہ کا یہ اللہ نے مجھے سزا دی ہے. غور کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو اس کے اس گناہ کے بدلے میں، اس سزا اور جو تکلیف ہے اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کر دے گا، اس کا گناہ جو ہے معاف کر دے گا. ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ تکلیف، بلکہ میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے درجہ لکھا ہے کہ اس میں جنت میں اس کو بڑا درجہ دینا، اس نے لکھا، ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے نا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اب جنت میں جانے والا جو ہے پھر اس کا درجہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ جنت الفردوس میں جائے گا، جنت نعیم میں جائے گا، جنت عدن میں جائے گا، یہ کون سے درجات پر ہوگا. اگر اس کو لکھ دیا کہ یہ بڑے درجے میں جائے گا اور وہ جو ہے اتنا نیک نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہے، تو اگر تو وہ اتنا نیک ہے اور اتنے وہ اچھے کام کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ اتنے اچھے عمل کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو بیمار نہیں کرتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا. اور اگر کوئی آدمی اتنا نیک نہیں ہے کہ جو اس نیکی کی وجہ سے درجے کو پہنچے تو رب تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے اور اتنی تکلیف دیتا ہے بیماریوں میں. جیسے آپ دیکھتے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے جب وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو رب اس کو موت دے دیتا ہے. ہاں جی، اب یہ دیکھیے کہ ہماری نظر میں تو ایک آدمی ہے وہ بیچارہ لاچار پڑا ہے، بیمار پڑا ہے، بے ہوش پڑا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں، اس کو بڑی تکلیف ہے، کسی کو پہچانتا نہیں ہے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک بیمار ہے مسلمان. تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیوں اتنا بیمار کر رہا ہے، کہ نیک بندہ تھا یا یہ ایسا تھا، یا اس کو موت کیوں نہیں آ جاتی. لیکن دیکھو اس کو رب نے جو درجہ لکھا ہے وہاں تک پہنچانا ہے اس نے، اور وہ نیکیوں سے تو پہنچا نہیں،
رب تعالیٰ اس کو تکلیف دے کر، دیکھو اگر کانٹا لگتا ہے، کانٹا چبھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے. تو اگر اس کو اتنی سخت بیماری رب تعالیٰ دے دے تو اس کے کتنے درجے بلند ہوں گے، کتنے. تو جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے بیماری کے عالم میں تو رب تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ مسلمان کی موت اس کے لیے کتنی رحمت ہے، مسلمان کی بیماری اس کے لیے کتنی رحمت ہے، مسلمان کی تکلیف اس کے لیے کتنی رحمت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظر سے غائب ہیں. اس لیے حکم ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر افسوس نہ کرو، صبر کرو، اور جو تمہیں خوشی پہنچے اس پر اس کا شکر ادا کرو. آگے یہ تو جو آیت نمبر 22، 23، 24، تو اس میں خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، قضاء اور قدر لکھی ہے، وہ مخلوق کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے. جو بھی کسی انسان کو چھوٹی تکلیف آئے یا بڑی آئے، وہ خارجی تکلیف ہو یا داخلی تکلیف ہو، انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہو، اس کی فیملی میں ہو، اس کے کاروبار میں ہو، اس کے مال و دولت میں ہو، کوئی بھی آئے، فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ مصیبتیں آنے سے پہلے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو 50,000 سال پہلے لکھ دیا. اس لیے کسی کو اس کا فکر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ رب پر بہت آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اور یہ کیوں لکھا؟ تاکہ میرے بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت آئے تو فکر نہ کرے، منہ سے کوئی، زبان سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ وہ تقدیر کا انکار کر بیٹھے اور جہنم میں جائے. اور اگر خوشی میں اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ رب کا انکار کر بیٹھے اور اتنا مغرور ہو جائے، اس کو چاہیے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا بڑے مارنے والے کو، اترانے والے کو رب پسند نہیں کرتا. اور وہ کون ہے؟ جو نہ خود دیں نہ کسی کو دینے دیں. وہ مشہور ہے نا ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے گا میں تمہیں نکال دوں گا. اس نے کہا جی حضور پوچھے. اس نے بادشاہ نے کہا کہ میرے ہاتھ پر بال کیوں نہیں ہے، میرے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں؟ تو وزیر نے کہا اب میرے لیے تو جاب کا مسئلہ ہے. کہنے لگا جی آپ اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ دے 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 کر لوگوں کو آپ کے ہاتھوں کے بال ہیں ہی نہیں گھس کے. اس نے کہا پھر تیرے ہاتھوں پر کیوں نہیں؟ اس نے کہا جب بھی آپ دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں، اور آپ اتنا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر بال نہیں ہے، اور میں اتنا لیتا ہوں کہ میرے ہاتھوں پر بھی بال نہیں ہے. اس نے کہا پھر لوگوں کے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ افسوس ان کو ملتا نہیں، یہ افسوس سے ہاتھ ملتے رہتے ہیں ایسے، اور ان کے ہاتھوں پر بھی بال جھڑ گئے. تو فرمایا جو نہ خود دیں نہ کسی کو دینے دیں، ان کو فرمایا اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اب تم فقیر ہو. آپ نے فرمایا تم فقیر ہو اور وہ غنی ہے. واللہ هو الغنی وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ جو ہے وہ غنی اور حمید ہے، اس کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہے. اگلی آیت جو ہے اس میں فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، یعنی معجزات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ معجزے دے کر، نشانیاں دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی.
تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن مجید ہو، اور دوسرے جو اسکرپچر ہیں وہ بھیجی ہم نے، اور ہم نے میزان بھیجا، ترازو بھیجا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ برابر تولنے کے لیے نا. تو یہ بھیجا تاکہ اس پر انصاف قائم رہے. اب یہ جو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا، تو آپ سنتے ہیں کہ ہر رسول کے پاس معجزات تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزات تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا. نبی کریم علیہ السلام کے معجزات تھے. علماء نے لکھا ہے 85,000 تو علماء نے نقل کیے نا، 85,000 معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ انتہا نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے لکھے جو ان کو پتہ چلا. اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معجزات تھے. تو اللہ نے ان کو بھیجا معجزات دے کر، دلائل دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو صحیفے تھے یا تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید تھے. یہ کتاب کیوں بھیجی؟ معجزات بھیجے کہ تاکہ کوئی دلیل مانگے تو وہ اپنے رسول ہونے کی ان کو دلیل دے سکیں. اور کتاب اس لیے بھیجی ان کے ساتھ تاکہ حق اور باطل اور جو شرعی قوانین ہیں شریعت کے، وہ بتائے جا سکیں کہ یہ حکم رب تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، تم اس پر عمل کرو. رب تعالیٰ نے اس لیے کتاب ان کے ساتھ بھیجی. اور والمیزان، اور میزان بھیجا، ترازو بھیجا تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف پر. اب اس میں 2 قول ہیں ترازو میں کہ رب نے ترازو بھیجا. ایک تو یہ قول ہے کہ فزیکلی ترازو کی شکل جو ہوتی ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام یہ ترازو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے نوح علیہ السلام، یہ ترازو رب نے بھیجا ہے، اپنی قوم کو دو کہ لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہے وہ انصاف کے ساتھ کریں. یہ انصاف کے ساتھ کریں. ہاں جی. ایک تو یہ تو یہ بالکل جیسے ترازو کی شکل ہوتی ہے نا، بالکل ترازو لے کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یہ ترازو ہے آپ کے لیے، اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اپنی قوم کو کہو کہ جو لینا دینا ہو نا، حقوق و لباس جو ہے وہ اس طرح دیں کسی کو کم زیادہ نہ ہو، یہ اپنے حقوق ایک دوسرے کا ادا کرتے رہیں. ہاں جی. نہ کم لیں نہ کم دیں، مطلب پورا دیں. جیسے ترازو کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ترازو فزیکلی نہیں، وہ تو اس قوم کے پاس آیا نا. باقی امتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ عدل اور انصاف کرے. عدل کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو کورٹ ہوتے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کے سامنے ترازو بنا ہوتا ہے نا. ہاں جی. اور لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو جو کہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو عدل، ترازو سے مراد کیا ہے؟ عدل کرو. ہاں جی. اور قرآن مجید میں بھی جو حکم ہے، ترازو کا حکم تو نہیں ہے بالکل یہ ترازو کا لفظ، لیکن فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس ویستوفون، جو سورۃ 30ویں پارے کی سورۃ مطففین ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو لوگ مطففین، جو ناپ تول میں، دینے لینے میں کمی کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا ویل ہے. اب اس کے ساتھ علماء نے بہت خوبصورت باتیں لکھی. انہوں نے کہا اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ سٹور پر جاؤ اور اس سے تم سودا خریدو اور وہ تمہیں جو ہے کم دے تو وہ مجرم ہے، ہاں جی، زیادہ دے تو تم خوش ہو. ہاں جی. اس کے لیے بھی اصول بنا ہے کہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ جب ترازو کو دیکھے تو جو سودا لینے والا ہے اس کی طرف کانٹا چکا ہوا ہو، زیادہ دے اس کو، یعنی تاکہ وہ اس سے بچ جائے کہ اس نے نقصان میں دیا ہے، کہ اس کی مرضی، اپنی مرضی سے دے رہا ہے نا، اس کے لیے حکم ہے زیادہ دے. اور جب تم کسی کو دو تو تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ
دینے والے کو لینے والے کو زیادہ دو، ہاں جی، اور اس کا حق نہ مارو۔ اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ صرف لین دین میں نہیں ہے، اس میں بھی ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اعجاز صاحب کے پاس اور وہ آپ کو عزت سے ملتا ہے، اٹھ کر ملتا ہے اور آگے سے آپ کو دعا دیتا ہے، تعریف کرتا ہے آپ کی، اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ایسے ہاتھ کر دیں اس کی طرف، تو یہ ہے ویل للمطففین، کہ تم خود تو چاہتے ہو کہ تمہاری عزت اتنی ہو کہ ہر آدمی آپ کو خوشی سے ملے، اٹھ کر ملے، آپ کو القاب سے ملے، اور جب وہ تمہیں ملنے کے لیے آئے تو تم کہتے ہو کہ میری شان میں فرق پڑتا ہے اگر میں اس کو اچھی طرح سے سلام دوں، اچھے جواب کے ساتھ دوں۔ فرمایا یہ ویل للمطففین میں آتا ہے۔ جیسا وہ تمہاری عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تمہاری خوشامد کرتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، تم بھی اس کی تعریف کرو، یہ برابر کا حقوق ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی آدمی آپ کو السلام علیکم کہے تو تم جب اس کا جواب دو تو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے، قرآن کا حکم ہے، اس سے اچھے سلام کے ساتھ دو۔ اس لیے حکم ہے کہ جب آپ کسی کو سلام دیں تو آپ اس کو کہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بڑھا دے آپ۔ اور اگر آپ کہیں تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا اسلام ہے، یہ وہ آسان طریقے سے جواب دے، ہاں جی۔ اور یہ جو ہے نا یہ طریقہ کہ ایک آدمی شروع سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، تب وہ آگے سے اتنا ہی جواب دے سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیادہ تو نہیں دے سکتا، ہاں، کیونکہ زیادہ دے گا تو اسلام کے ساتھ وہ الفاظ ہی نہیں ہے۔ کچھ آدمی آپ طرف سے جوڑ دیتے ہیں ورحمتہ وبرکتہ، جنت حلال ہو، جہنم حرام ہو، ایسے اپنی طرف سے جو ہے نا عربی بناتے جاتے ہیں، جو کہ کسی نہ حدیث نہ قرآن میں نہ کسی جگہ آتا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے کہ آپ سلام دو تو السلام علیکم کہو، دوسرا کیا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو وہ آگے کیا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آپ دیکھ لو یہ لوگ جب آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے تو شروع ہوتا ہے وہ پتہ نہیں لمبے کتنے گز وہ سلام ہی دیتا رہتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حکم ہے کہ جو تم نے اس کی دوسرے آدمی کی جب جواب دو تو اس کی زیادہ تکریم اور تعظیم کرو، یہ بھی میزان کا ایک حصہ ہے، تکڑی ترازو کا حصہ ہے کہ خود تو تم چاہو کہ تمہاری عزت ہو، ہاں جی، یا تم تحفہ کسی کو دو، اگر ایک آدمی آپ کو خوشی سے تحفہ دیتا ہے تو آپ کو بھی تو کچھ دینا چاہیے نا، ہاں جی۔ اور آپ جو ہے بالکل، ایک تو ہے نا کہ طاقت نہ ہو انسان کے پاس، طاقت ہونے کے باوجود آپ نہ دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ طائف جو ہے یہ محبت کو بڑھاتے ہیں، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تاکہ اس میں قوانین موجود ہوں کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، حقوق اللہ کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، اور ساتھ یا تو میزان بھیجا، ترازو بھیجا جبریل کے ہاتھ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، اور باقی امتوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے عدل قائم کرو، حکم دیا ویل للمطففین اعدلوا هو اقرب للتقوی، آیات نازل فرمائیں ہر کتاب میں، فرمایا کہ میزان، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا حکم کہ جی عدل ہونا چاہیے۔ آگے ایک تیسری چیز کا ذکر آیا، فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوہا، آئرن جو ہے یہ نازل فرمایا، فی باس شدید، اور اس میں بڑی سخت تکلیف ہے، آنچ ہے، ڈر ہے لوہے میں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ اب اس آیت کا ظاہری معنی کیا ہے
کہ جیسے اللہ نے آسمانوں سے کتاب نازل کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے معجزات انبیاء کے لیے نازل کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے لوہا نازل کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمانوں سے یہ نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر انزلنا کا لفظ آتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ چیزیں آسمانوں سے نازل کی ہیں۔ تو اس کا معنی کیا؟ انزلنا کا معنی خلقنا، کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا، یعنی جو کان ہوتی ہے نا لوہے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ کان پیدا فرما دی اور فرمایا اس میں لوہا ہے تو لوگوں جا کر نکالو اس سے، یہ معنی۔ جیسے حضرت غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 برکت والی چیزیں نازل فرمائی ہیں، آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 برکت والی چیزیں آسمان سے نازل فرمائی: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ یہ 4 چیزیں رب تعالیٰ نے بابرکت آسمانوں سے نازل کی ہیں: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں۔ پانی کے بارے میں تو آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا۔ اور وہ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بادلوں سے پانی آتا ہے، تو بادل جو ہیں یہ آسمان تک تو نہیں ہے نا، بادل تو یہ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کو اوپر نظر آتی ہے، جو جب تک انسان وہاں نہیں پہنچا تھا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بادل کتنے اونچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے نا یہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ حالانکہ آسمان سے تو پانی نہیں آتا نا، بادلوں سے آتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا۔ تو کیا مطلب ہے کہ پانی جیسے اس نے نازل کیا آسمانوں سے تو نازل نہیں ہوا، لیکن اوپر اس کا بادل اس کا مقام رکھا، وہاں سے پانی آتا ہے۔ اسی طرح آگ جو ہے یہ بھی آسمانوں سے نہیں آتی، بجلی آتی ہے وہ جو آسمانوں سے آتی ہے، ہاں جی، جو چیزوں کو تباہ کرتی ہے، لیکن یہ آگ تو آسمانوں سے نازل نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوہا ہے یہ بھی زمین سے نکلتا ہے، اور جو نمک ہے اس کے بھی رب تعالیٰ نے پہاڑ پیدا فرما دیے، جیسے کہ آپ کے کھیوڑے کے پہاڑ ہیں، کتنے 100 میل لمبے پہاڑ ہیں جس کے اندر لوہا ہی لوہا ہے، آمین، نمک ہی نمک ہے۔ تو معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمک کے پہاڑ پیدا فرمائے اور کہا ان سے نمک نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی کانیں پیدا فرمائیں، فرمایا ان سے لوہا نکالو۔ ہاں جی، اس نے پانی پیدا فرمایا، اس نے آگ پیدا فرمائی۔ یعنی یہ کیوں فرمایا کہ یہ جو ہے نا لوگوں کے لیے نہایت مفید چیزیں ہیں، فائدے والی ہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو آسمانوں سے نازل فرمایا۔ اب جو ہے خاص کر لوہے کا ذکر کیوں کیا؟ اس آیت میں لوہے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزات دے کر اور قرآن یا کتاب دے کر، اور اس میں حکم فرمایا کہ میزان یعنی عدل قائم کرو، لوگوں کے درمیان افراط تفریط نہ ہو، زیادتی نہ ہو، عدل قائم کرو۔ اب جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے تو عدل قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دور میں لوگ بے انصافی کرتے رہے، جھگڑا کرتے رہے، اور جب جھگڑا کرتے رہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے رب نے فرمایا ہم نے لوہا پیدا کیا ہے جس سے تم ہتھیار بناؤ، جس سے تم تلواریں بناؤ، جس سے تم جو ہے نا اور ہتھیار بناؤ، جس سے تم ان بدماش لوگوں کو جو قرآن کا خلاف کریں ان کو صحیح کرو۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے لوہا پیدا فرمایا، لوہا بھیجا تاکہ تم جو ہے نا اس میں بہت ڈر ہے، یعنی جس ملک کے پاس آج لوہے کے ہتھیار ہیں، ٹینک ہیں، بندوقیں ہیں، جن کے پاس آئٹم ہیں، یہ ساری چیزیں لوہے سے بنی ہوئی ہیں، جن کے پاس یہ چیزیں ہیں، جہاز ہیں، اور لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ فی باسٌ شدید، جن لوگوں کے پاس یہ ہے اسے دوسرے دشمن ڈرتے ہیں،
ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بخش چیزیں بھی ہیں۔ جیسے آپ مشینری ساری دیکھ لیں، لوہے کی جو بنی ہوئی ہے، یہ جتنے ٹریکٹر ہیں، جتنی وہ ذمہ داروں کی مشینیں ہیں، کارخانے ہیں، ملیں ہیں، ہاں جی، یہ ساری لوہے کی بنی ہے نا۔ یہ فرمایا منافع للناس، ہم نے یہ پیدا کیا جس میں لوگوں کا نفع ہے۔ اور باسن شدید کہ تم نے عدل قائم کرنا ہے زمین پر جب تک کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، اس وقت وہ اپنا حکم نافذ نہیں کر سکے گا۔ آج دیکھو ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہر ملک کے پاس ہتھیار ہے، ہر ملک کے پاس آئٹم ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ بھی کرے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو اس چیز نے روکا ہوا ہے۔ فرمایا ہم نے لوہے کو پیدا فرمایا جس میں انتہائی خوف ہے، انتہائی خوف ہے۔ ہاں جی، وہ منافع للناس، اور اگر تو اس کو صحیح استعمال کریں تو لوگوں کے لیے مفید چیزیں بھی ہیں، وہ اس سے ملیں بناتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم اگر چاہتے تو ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ لوہے کو نازل نہ کرتے، لوہے کا حکم تمہیں نہ بتاتے، ان چیزوں کو نہ، ہم اپنے حکم سے، اپنی پاور سے، اپنی طاقت اور قوت سے لوگوں کو ٹھیک کر لیتے۔ ہاں جی، تمہیں لوہے کی ضرورت نہ پڑتی ہتھیار بنانے کی۔ ہاں جی، یعنی دیکھنے کے جب حضور کا زمانہ دیکھ لیں، 1000 آدمی جنگ بدر میں آیا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ہاں جی، تلواریں لے کر، سب کچھ لے کر۔ مسلمانوں کے پاس تھوڑے سے ہتھیار تھے، ان ہتھیاروں نے کیا کام کیا کہ حضور نے جب لکڑی توڑ کر دی چھڑی، وہ تلوار بن گئی۔ تو لوہے کی بنی نا، تو لوہے کی تلوار بن گئی، اور وہ صحابی کے پاس ساری عمر جب تک وہ جہاد کرتے رہے، وہ لکڑی جو تھی وہ تلوار بن کر رہی ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ لوہے سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے گردنیں کٹتی ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہتھیار ہے، یہ تو سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں کہ گنے دیکھ لیں، تلواریں دیکھ لیں، چھرے دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے آدمی ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے تو ہم ان کو اپنی طاقت سے ختم کر دیتے، لیکن ہم نے یہ کیوں کیا؟ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آزما لے کہ اس کے دین کی، اس کے رسولوں کی، اس کے احکام کی مدد کون کرتا ہے۔ ہاں جی، بالغیب، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے حکم پر مسلمان تلوار لے کر کافروں کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اس کو دین کے بچانے کے لیے، اس کی کتاب کو بچانے کے لیے، اس کے رسول کی عزت کو بچانے کے لیے۔ ہاں جی، اللہ چاہتا تو جیسے وہ عذاب اور مصیبتیں بھیج کر قومیں پہلے تباہ کر دیں، اس نے قوم ہود تباہ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، قوم موسیٰ، قوم نوح تباہ ہوئی، یہ ساری قومیں تباہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اللہ چاہے تو ان کو بھی تباہ کر سکتا، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل اس لیے کیا تاکہ اس لوہے کو استعمال کر کے ہم دیکھیں کہ کون سا میرا بندہ ہے جس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے حکم کو مان کر، اس کے رسولوں کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی عزت کی کون آدمی ہے جو مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ جہاد جو ہے یہ کون آدمی اس پر ایمان رکھتا ہے؟ جہاد تلوار سے ہی ہوتا ہے نا، تلوار سے ہوتا ہے، اسلحے سے ہوتا ہے، اور جو ہے جان جاتی ہے اس سے۔ رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون آدمی ہے جو اللہ کا اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے وہ یہ ہتھیار استعمال کر کے اللہ کی عزت کو اور اس کے رسول کی عزت پر اپنا خون بہاتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ قوی و نذیر، اللہ تعالیٰ وہ قوت والا بھی ہے، غالب بھی ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اس لیے اس نے اس چیزوں کو پیدا فرمایا تاکہ دیکھے کون سے اس کو آزماتا ہے۔ اب ایک حدیث ہم سنا کر آپ کو یہ ختم کرتے ہیں۔ حدیث صاحب نے پہلے کچھ سنی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو حدیث پاک سناتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ تعالی الارض، حضرت انس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا وتحرکت، زمین حرکت میں آ گئی، ڈولتی تھی، حرکت کرتی تھی۔ فخلق الجبال فوضع علیہا فاستقرت، تو زمین پہاڑ پیدا فرمایا رب نے اور زمین پر رکھے تو زمین کھڑی ہو گئی، ساکت ہو گئی۔ فتعجبت الملائکہ، فرشتوں کو حیرانی ہوئی، یہ زمین ہلتی تھی بڑی تو یہ کیسے کھڑی ہو گئی؟ انہوں نے کہا وقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال، یا اللہ یہ پہاڑ بڑی سخت چیزیں ہیں جنہوں نے ہلتی ہوئی زمین کو روک لیا، کیا پہاڑوں سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں، الحدید، لوہا۔ ہاں جی، فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الحدید، کہ لوہے کو دیکھو جب لوہا پہاڑوں پر گرتا ہے یعنی اس کو توڑتے ہیں تو پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کئی پہاڑ جو ہے ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کی کنکریٹ بنا کر جو ہے وہ نکال کر ٹرکوں میں چھوٹے چھوٹے دی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رب کیا ایسا لوہے سے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، النار، آگ ہے، کہ لوہے کو آگ میں ڈالو تو جو مرضی درانتی بنا لو، تلوار بنا لو، اس کا چھرا بنا لو، اس کی جو مرضی بنا لو۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار، آگ سے بھی کوئی چیز سخت تو نے پیدا فرمائی؟ فرمایا ہاں، پانی ہے، پانی کو آگ پر پھینکو آگ بجھ جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الماء، پانی سے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں، الریح، ہوا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہوا پانی کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اس کی۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا ہوا سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم، انسان یعنی پہاڑ سے، آگ سے، لوہے سے، ہوا سے، پانی سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انسان۔ لیکن ہر انسان نہیں۔ کیسے؟ ابن آدم یتصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمال فہو اشد منہ، وہ انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان، وہ ان ساری چیزوں پر حاوی ہے۔ وہ مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور اس کو پتہ نہ چلے، یعنی اس سے اس کے بعد یہ نہ کہتا پھرے کہ اوہ لوگوں دیکھ لو میں یہ ایک روٹی کسی کو کھلا رہا ہوں، ہاں جی، یا جان بوجھ کر دکھا کر دے، جیسے یہ دیکھتے نہیں آپ یہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ ادھر ہاتھ کرتے ہیں تو منہ ادھر ہوتا ہے سب کا، ہاں جی، چیک نظر آتا ہے۔ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ یعنی کتنی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ یہ آدمی جو ہے یہ مطلب کہ ساری ان چیزوں سے جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے۔ وہ کیا؟ اس کی دعا، یعنی جب وہ اتنا ایسا صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، وہ دعا ان ساری مصیبتوں کو ٹال دے گی جو مرضی سخت آ جائے۔ لِأُمُورٍ، یہ جو صدقہ ہے نا اس کی کئی وجوہ ہیں کہ اس کی طاقت کیوں زیادہ ہے۔ سنیں آپ، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز کہ صدقے کو چھپا کر دے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم صدقے کو چھپا کر دو گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَبِهَذَا السَّبَبِ بَالَغَ السَّلَفُ فِي إِخْفَاءِ صَدْقَتِهِمْ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، یہ ریزن ہے، یعنی چھپا کر صدقہ دینا، یہ ریزن ہے کہ اس امت سے جو پہلے لوگ تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہاں جی، آباء و اجداد، جو پرانے لوگ، علماء، صحابہ، تابعین اور اولیاء علماء، وہ ان کا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ وہ اپنے صدقے کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر دیتے تھے، ریاکاری نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔ اب کیسے چھپا کر دیتے تھے؟ یہ حدیث پاک دیکھیے، حتیٰ طالب بعضهم فقیرا ناما، کچھ لوگ ایسے تھے جو
اندھے کے علاوہ کسی کو نہیں صدقہ دیتے تھے، صرف اندھے کو دیتے تھے۔ کیوں؟ لکیلا یعلم من المتصدق، اس کو پتہ نہیں کہ صدقہ دینے والا کون ہے۔ اندھا ہے نا، وہ بیٹھا ہے ہاتھ پھیلا کر یا جھولی پھیلا کر، آپ گئے اس کی جھولی میں پھینک دیا، اس کو کیا پتا کہ کس نے دیا ہے؟ یہ صدقے کی اعلیٰ مثال ہے۔ وَبَعْضُهُمْ رَبَطَ فَوْقَ ثَوْبِ الْفَقِيرِ نَائِمًا، یا دوسری صورت ہے کہ فقیر سویا ہوا ہے اور اس کی گودڑی، اس کی چادر، کپڑا ہے، چپ کر کے پیسے اس کی گودڑی میں باندھ دیے اور چلا گیا۔ جب وہ اٹھے گا تو اپنے کپڑے کو اٹھائے گا، دیکھے گا یہ گانٹھ کیوں ہے، کھولے گا تو اس سے پیسے نکلیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ جو صدقے کو چھپانے کی ہے۔ وَبَعْضُهُمْ أَلْقَى فِي طَرِيقِ الْفُقَرَاءِ لِيَأْخُذُوهَا، یا کیا ایک آدمی فقیر آ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی بڑا محتاج ہے، فقیر ہے، اس کو ضرورت ہے، تو وہ اس کے راستے میں پیسے پھینک دیتا ہے اور آپ چھپ کر کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اور کوئی نہ اٹھائے، وہی اٹھائے۔ وہ فقیر آتا ہے، اس کے سامنے پیسے پڑے ہیں، ظاہر ہے وہ حاجت مند ہے، وہ اٹھائے گا، اٹھا کر دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنی جیب میں ڈال لے گا۔ یہ پہلی قسم ہے صدقے کے اعلیٰ ہونے کی۔ میں نے ایک دفعہ پروگرام میں دیکھا، ایک آدمی تھا تو وہ سبزی لینے گیا یا فروٹ لینے گیا، ایک عورت تھی یا کوئی مرد تھا، وہ اس سے پہلے لائن میں لگا ہوا تھا، وہ لے رہا تھا۔ اب اس نے لیا $50-60 کے روپے کے اس نے فروٹ لیے، اس کے پاس پیسے تھوڑے نکلے، تو اس نے جو پیچھے کھڑا تھا اس نے جیب سے 50-100 کا نوٹ نکالا، نیچے پھینک دیا اور نے کہا بابا یا مائی یہ آپ کے پیسے گرے ہیں، یہ اٹھا لے۔ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب اس کے گرے یا نہیں گرے، اس کو کہاں گرے تھے، لیکن وہ چونکہ محتاج تھا، جب آپ نے اس کو دے دیا اپنی مرضی سے، اس نے یہ نہیں کہا یہ میرے ہیں، اس نے اٹھا لیے، اس کے دے دیے ضرورت مند نے۔ تو یہ اسی طرح ہے نا کہ فقیر کے راستے میں ڈال دو تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے آیا، یہ سورۃ بقرہ میں، کہ جب صدقہ دو تو اس کو معلوم نہ کراؤ تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس آدمی کا میرے اوپر احسان ہے۔ تم یہ کہتے پھرو میں تینوں روٹی کھلائی سی اس دن، ہاں جی میں نے تینوں $5 دیے تھے، نہ دیتا تو گھر کیسے جاتا، تیرے پاس تو بس کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ خود کرتے ہیں نا لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ احسان جتلاؤ، یا جب اس کو تو لوگوں کے سامنے بدنام کرو گے تو وہ تکلیف اس کو ہوگی، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ پہلی قسم ہے کہ جس کی وجہ سے صدقے دینے والے کو زیادہ ثواب ہوتا ہے اور صدقے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا صدقہ دینا چاہیے جیسے یہ 3 قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری قسم فرمایا والثانی ان یحذر من المن والاذی، کسی کو جو ہے نا احسان نہ جتلاؤ، تکلیف نہ دو اس کو، جیسے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھلا کر نہ دو اور ان کو کسی کا احسان نہ جتلاؤ کہ بھئی میں نے تمہیں پیسے دیے تھے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تیسرے لوگ وہ ہیں ان تخرجها من اطیب اموالک کما قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون حتی لا تکون ممن قال اللہ تعالی فیہم ویجعلون للہ ما یکرہون الآیت ولذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب الا الحلال کما قال سفیان الثوری من انفق الحرام فی طاعت اللہ کان کمن طہر الثوب بالبول والثوب لا یطہر الا بالماء الطاہر والذنب لا یطہر الا بالحلال۔ تیسری قسم سنیے آپ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب، یہ بہت پیاری حدیث فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل اللہ الا الطیب، مگر قبول نہیں کرتا مگر صرف پاک اور حلال قبول کرتا ہے۔ اس سے نکلا کہ اگر کسی شخص کے پاس حرام کا مال ہے تو اس کو صدقہ کرے گا تو اس کو کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ جو پاکیزہ مال ہے انسان کو وہ خرچ کرنا چاہیے،
جیسے قرآن نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہارا پاکیزہ اور پسندیدہ مال ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب تمہیں نیکی ملے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں جس سے ان کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، یعنی جو ہے پاک مال دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ سفیان ثوری نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرتا ہے اللہ کی طاعت میں، وہ ایسے ہے جیسے اپنے کپڑے کو پیشاب سے دھو رہا ہے۔ مثال دی انہوں نے، جیسے کوئی آدمی اپنے کپڑے کو پیشاب سے دھوئے اور پھر وہ سوچے کہ یہ پاک ہو گیا، تو کپڑا تو پاک ہوتا ہے پاک پانی سے، جیسے کپڑا پاک پانی سے پاک ہوتا ہے، گناہ بھی لا یطہر الا بالحلال، گناہ بھی دور نہیں ہوتا مگر حلال مال سے۔ تو تیسری قسم یہ ہے، پہلی یہ کہ چھپا کر دے، دوسرا احسان نہ جتلائے کسی پر، اور تیسری قسم کیا ہے کہ پاک مال دے، حرام مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ چوتھی بات ان توتیہ بوجہ تلق مستبشرا غیر مستقرن کما قال اللہ تعالی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولذا قال سبق درہم علی 100,000 یعنی ان درہما واحدا من الحلال بالاستبشار افضل من 100,000 مع الکراہۃ۔ اللہ نے چوتھی قسم فرمائی کہ جب کسی فقیر کو دو نا تو چہرے پر جو ہے نا وٹ ڈال کر نہ دو، یعنی خوش ہو کر دو۔ یعنی آپ کسی کو $1 یا $100 یا $1000 یا $5 دیتے ہیں نا تو خوش ہو کر دے، یہ نہ کہ یار یہ مصیبت بھی روز سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں جی، یعنی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کس میں ہے یہ صدقہ تو ہم سب لوگ دیتے ہیں نا، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی تیوڑی ڈال کر پیشانی پر اور مکروہ شکل بنا کر اس کو نہیں دینا چاہیے، خوشی سے دینا کہ میں اس بندے کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ صدقے کے قبول ہونے کی نشانیاں ہیں جو ان ساری چیزوں پر غالب ہے۔ ہاں جی، خوش ہو کر دے مال کو، غیر مستقرن مکروہ شکل بنا کر نہ دے، کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا، پھر اس کے بعد ان کو تکلیف نہیں پہنچتی، یار میرے پاس اتنا خرچ ہو گیا میں نے اس کو دے دیا، یہ بھی جو ہے نا مصیبت کو دینا پڑا، یہ باتیں جو ہے نا یہ سوچے گا انسان، وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک بتایا کہ ایک حدیث پاک میں آیا ایک میں کہ 1 درہم جو ہے نا، ایک آدمی نے 1 درہم خرچ کیا، دوسرے نے 100 درہم خرچ کیا، ایک نے $1 خرچ کیا، دوسرے نے $100 خرچ کیا، تو $1 کا ثواب $100 کے خرچ کرنے والے سے زیادہ ہوا۔ کیوں؟ کہ جس نے 100 دیا انہیں چہرے کو مکروہ کر کے دیا، انہیں تنگ آ کے دیا، یہ جان نہیں چھوڑتا، یہ آیا مصیبت آ گئی ہے، لیکن جس نے 1 درہم دیا اس نے خوش ہو کر دیا، صحیح فقیر کو دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ تو اس نے فرمایا کہ 1 درہم کا ثواب $1000 سے یا 1000 درہم سے وہ زیادہ ہے، کیونکہ اس نے کراہت کے ساتھ دیا تھا اور $1 والے نے خوشی کے ساتھ دیا تھا۔ تو تھوڑا دو لیکن خوشی کے ساتھ دو۔ 5ویں قسم صدقہ کے قبول ہونے کی، فرمایا والخامس ان تتحرى بصدقتك محلا وتعطي العالم المتقي الذي يستعين بها على طاعة الله تعالى ويقوى به والصالح المقل ولذا قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ حدیث کا آخری حصہ۔ 5ویں قسم آپ کے صدقے کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ تم اگر دو صدقہ تو سب سے بہتر کیا ہے؟ عالم متقی کو دو، یہ سب سے افضل ہے، یا وہ فقیر جو نہایت متقی پرہیزگار ہے اس کو دو۔ دوسروں کو بھی صدقہ لگ جاتا ہے، لیکن جب عالم متقی کو دو گے الذی یستعین بها علی طاعت اللہ، وہ آپ کا پیسہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے گا، کوئی تفسیر لے گا، کوئی حدیث لے گا،
کوئی صحیح جگہ استعمال کرے گا، اس کو پتہ ہے کہاں خرچ کرنا ہے، یا فقیر ایسا جو سال مقل ہے، جو ہے بالکل غریب لیکن بہت نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس کو دیں گے تو وہ بھی کسی اپنے ضروری کام میں خرچ کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقے دو تم فقیروں کو اور مساکین کو، جس کا یہ ذکر ہوا۔ فرمایا یہ 5 صدقے کی قسمیں اگر کسی شخص میں ہیں تو یہ جو باقی جو اللہ نے 5 چیزیں ساتھ پیدا فرمائی نا، اس سے زیادہ طاقت اس آدمی کے صدقے اور دعا میں ہے کہ جس سے مصیبتیں ٹل جائیں گی اور اس کی دعا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور رب تعالیٰ ان احادیث کے مطابق، آیات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔